वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहुू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. तमाम किस्म की तारीफ़ात, किब्रियाई, बढ़ाई, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातदाद दरूद व सलाम इमामुना व नबीयुना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पर। ब्रदरान इस्लाम, सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का हर नबी उसकी वलादत और उसकी नबूवत और रिसालत उम्मत के लिए बाइस बरकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان نقل فرمایا ہے۔ سورہ مریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، جب بچے کلام نہیں کرتے تو اس عمر میں جب انہوں نے کلام کیا تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ میرے رب نے مجھے بڑا ہی مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا وہاں اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے وہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے کیا اولین و آخرین کے وہ سید، اولین و آخرین کے تمام کے وہ سردار ہیں، امام القبلتین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اولین و آخرین کے وہ دنیا اور آخرت میں سردار اور سید ہوں گے۔ تو ان کی عزت اور احترام تو اللہ کے ہاں تمام سے بڑھ کے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تمام نبیوں سے زیادہ مبارک بنایا۔ جو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام معجزات تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، تو ان کا مجموعہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی بڑا ہی مبارک بنایا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں، فرماتی ہیں جب میں مکہ آئی تو دائیوں سے پیچھے رہ گئی، اور میرے حصے میں صرف محمد علیہ السلام آئے، باقی جتنے بچے تھے وہ دائیاں لے کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا وہ کائنات کا امام تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور سواری پر سوار ہوئی، جو سواری آتے ہوئے سب سے سست رفتار تھی، اب جاتے ہوئے تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ پہلی برکت نبی علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری وہ سواری جو تھکی ماندی تھی، چلنے سے عاجز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست اور توانا کر دیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ غربتوں کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا کہ ایک بچہ بھی شراب ہو کے نہیں، خوب سیر ہو کے نہیں پی سکتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود میں لیا تو آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا، میرا بیٹا بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا کرتے۔ پھر فرماتی ہیں ہمارے علاقے میں قحط تھا اور ہماری جو بکریاں تھیں وہ بھوکی واپس آیا کرتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ آپ جب جایا کرتے تو بکریاں خوب سیر ہو کر آتی، اور جہاں جہاں نبی علیہ السلام جاتے وہاں وہاں بادل آپ پہ سایہ کیا کرتے۔ یہ برکت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب محمد علیہ السلام ہم سے چلے گئے تو پھر حالات ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، لیکن جب تک وہ ہمارے پاس رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا رہا۔
نبی جب جس وقت بھی ہوگا اس وقت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا نزول فرمائے. جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مبارک بنایا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ رب کی زمین سے حرام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا. رب کی زمین پر صرف مسلمان باقی رہیں گے، کوئی کافر باقی نہیں رہے، اور زمین پر اس قدر امن ہوگا، اور اس امن اور عدل اور انصاف کی وجہ سے اللہ پھر ایسی خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انار جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہو، اور ایک انار کا جو چھلکا ہے اس سے چھپر اگر بنایا جائے تو پورا خاندان اس چھپر کے سائے کے نیچے بیٹھ جائے. اس قدر خیر و برکت ہو. اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں نبی موجود ہو وہاں خیر و برکت کا نزول نہ ہو؟ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بکری کا دودھ پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک خاندان کو ایک بکری کا دودھ کافی ہوگا اور اس دودھ سے سیراب ہو جائیں گے، سیر ہو جایا کریں. نبی علیہ السلام پھر بڑے ہوئے، جب حلیمہ سعدیہ سے پاس سے واپس آ گئے، پھر آپ بڑھتے ہوئے لڑک پن جوانی کے ایام میں پہنچے تو اس وقت سرداران قریش نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے یہ کمزور ہو چکی ہے، بہت پرانی تعمیر ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، لہذا تمام سرداران جو ہیں وہ اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ ڈالیں. تو دیکھیں کتنے بڑے امیر لوگ تھے وہ. تو بیت اللہ کی وہ عمارت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے بنائی تھی وہ ان سب سے وہ پوری نہیں بنی، آدھا انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اور آدھا حتیم جو ہے وہ چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تھی. کسی رنڈی کی کمائی، شراب فروش کی کمائی، حرام کمائی، نجائز کمائی، لوٹ کے مال کے سے انہوں نے بیت اللہ کے اوپر 1 روپیہ نہیں لگایا. بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جھگڑا کھڑا ہو گیا کس بات پہ کہ حجر اسود کو کون نصب کرے. ہر خاندان، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمیں ملے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیت اللہ کی پاک زمین جو تھی وہ جنگ و جدال میں کا منظر پیش کرنے لگی. قریب تھا کہ تلواریں نکلتی. کسی زیرک اور دنا انسان نے یہ بات کہی کہ تم لوگ انتظار کرو، آج رات سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر جو بندہ آئے گا وہ جو فیصلہ کرے تم اس کو قبول کر لینا. تو فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی، تو نبی علیہ السلام آپ تشریف لائے. سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہونے والے نبی علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا جال صادق والامین، صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہو. تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ. ایک کپڑا لایا گیا اور اس کپڑے کے اندر پتھر کو رکھ دیا گیا، حجر اسود کو رکھا گیا. پھر آپ نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا اس کپڑے کے کونوں سے اٹھاؤ، جہاں جہاں سے جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو اٹھا لے. تو تمام سرداروں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا کر بیت اللہ کے کونے میں جہاں آج حجر اسود نصب ہے وہاں پہ نبی علیہ السلام نے اس کو نصب فرمایا. تو وہ جگہ جہاں اللہ کا نبی موجود ہو وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے. وہ جنگ و جدال، وہ لڑائی کا منظر جو قریب تھا کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی،
خون ریزی شروع ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے مبارک عمل کی وجہ سے، آپ کی مبارک ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خون خرابے سے پورے مکے کے لوگوں کو محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی تو پھر نبوت اور رسالت کی وجہ سے بھی آپ اور زیادہ مبارک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نبی قوم کے اندر موجود ہو اور اللہ اس قوم کو عذاب دے۔ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اللہ اگر یہ نبی سچا نبی ہے، یہ قرآن سچا قرآن ہے، یہ کتاب واقعی ہی تیری طرف سے نازل ہوئی ہے، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ جب تک ہمارا نبی وہاں موجود ہے عذاب نہیں آئے۔ اور پچھلی قوموں کا بھی آپ تذکرہ پڑھے قرآن مجید میں، اللہ نے ہر نبی کو کہا کہ تو نکل پیچھے سے بستی پوری کی پوری بستی کو تباہ کر، پوری کی پوری بستی پر عذاب آ۔ تو جب تک اللہ کا نبی قوم کے اندر موجود رہتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بالوں سے برکت لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے بال رکھے ہوئے تھے، جب نبی علیہ السلام نے کنگھی کی تو کنگھی سے بالوں کو وہ نکال لیا کرتے، اور جب کوئی بیمار ہوتا تو ان بالوں کو پانی کے اندر ڈال کے وہ پانی اس بیمار کو پلاتے تو اللہ اس کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے وجود سے برکت لی جاتی تھی، جس طرح وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری وقت مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو آج دنیا میں لے لے، قیامت کے دن میں دینے کا مجاز نہیں۔ تو ایک بندے نے کہا کسی جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، نیزہ چبھایا تھا، میں نے آج وہ بدلہ لینے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ آگے۔ تو جب وہ قریب ہوا تو صحابہ نے اس کو روکا، ڈانٹا، کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا چھوڑو تم لوگ، مجھے بدلہ لینے۔ وہ آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے نیزہ مجھے لگایا تھا تو اس وقت میری کمر ننگی تھی، لہذا آپ بھی اپنی کمر کو ننگا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی کمر کو ننگا کیا تو وہ آپ کی کمر کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو صحابہ السلام نے یہ تو نے کیا کیا؟ میں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میں تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام کے وجود مبارک سے برکت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب وضو کیا کرتے تو نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی سے بھی صحابہ جو تھے وہ برکت لیا کرتے تھے۔ کوئی اپنے چہرے پہ صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے، کوئی اپنے چہرے پہ مر رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مر رہا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک سے برکت لی جاتی رہی۔ اسی طرح آپ کے پسینے سے برکت لیتے تھے صحابہ، کہ آپ کے پسینے کو جمع کر لیتے اور پھر اپنی خوشبوؤں میں ڈال کر اپنی خوشبو کو زیادہ معطر کرتے تھے کہ اس جیسی خوشبو پھر کسی کی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی برکت لیتے رہے صحابہ، جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو نبی علیہ السلام کے پاس آتا، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس امت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی قوم اپنے رسول اور اس پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیتی ہے تو اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جب تک کوئی قوم اس چیز کو تھامے رکھتی ہے اللہ اس قوم کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے امت کے اوپر کہ اس نے ان کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیے، صرف اس نعمت پر اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ انہی کی جانوں میں سے انہی کے اندر ایک پیغمبر اور رسول مبعوث کیا ہے جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس پیغمبر کی آمد سے پہلے یہ کھلا گمراہی کے اندر تھے۔ اس گمراہی سے اللہ نے انہیں نکال کے اللہ نے ہدایت کا رستہ دکھا دیا، کفر کے رستے سے ہٹا کے اللہ نے ایمان کے رستے پر انہیں چلا دیا، اور یہ سارا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ کا آنا اس امت پر انسانوں پر احسان اس لیے بھی تھا کہ جو انسان کہلاتے تھے وہ حقیقی معنوں میں انسان نہیں تھے، درندے بن چکے تھے۔ کیسے کیسے درندے تھے، جو غریب ہوتا اس پہ ظلم کیا جاتا، ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا تھا، اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو، اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ زمین کے اندر زندہ دفن کرتا اور اس بات پہ فخر کیا کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ایسا تزکیہ کیا، ان درندوں کو ایسا انسان بنایا کہ جو عورت کی عزت سے کھیلنے والے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ان تمام کو نبی علیہ السلام نے ایسا پلٹا، ایسی تربیت کی کہ وہ تمام کے تمام اپنی بچیوں کی تربیت کرنے والے بن گئے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جو عزتوں کے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، وہ ان کے محافظ اور نگہبان بن گئے۔ جو لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے ڈاکو تھے، رہزن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے۔ ایک ایک روپے پر وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایسی تربیت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر وہ عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیسی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی تربیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو گمراہی کی دلدلوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام ہدایت کی طرف آ گئے، اور جو گمراہ تھے وہ راہ راست پر آ گئے، وہ لوگوں کو رستہ دکھانے والے بن گئے۔ نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ یاد رکھنا ہے۔ آج ہم نے جشن یاد رکھا ہے، میلاد یاد رکھا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، امت آج اس مقصد سے غافل ہو چکی ہے۔ وہ کون سے مقاصد تھے جن کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر اللہ نے مبعوث کیا ہے؟ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید تھی، اور یہ دنیا میں آنے والے ہر نبی کا مقصد تھا۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ ہر نبی کی دعوت کو اٹھائیں
ہر نبی کا پیغام یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کائنات کے اندر مبعوث کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید سکھائیں، آپ ان کے دلوں سے بتوں کی محبت کو نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کو پیدا کریں۔ فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، فرمایا میں تو ڈرانے والا ہوں صرف اس چیز کے لیے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے، قہار ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی پیغمبر جتنی قوموں کی طرف بھیجے، ہر ایک کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لائیں اور انہیں طاغوت کی پوجا سے بچا لیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا، جو بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں، لوگ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے اندر آ جائیں، لوگوں کی عبادت سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر آ جائیں۔ میرے محبوب نے دن رات ایک کر کے اس مشن کو پورا کیا، اس مقصد کو پورا کیا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو بتوں سے پاک کر دیا، اور اس دنیا سے جب آپ تشریف لے کر گئے تو اس وقت پورا عرب جو تھا وہ موحد ہو چکا تھا، اور پورے عرب سے بت پرستی ختم ہو چکی تھی، شرک ختم ہو چکا تھا۔ اور میرے محبوب نے جب مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، 360 بت جو کافروں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے، اور توڑنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اے علی، میں تجھے ایک مشن دے رہا ہوں، وہ مشن جو مجھے رب نے سونپا ہے وہ مشن میں تجھے دے رہا ہوں۔ وہ مشن کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، کوئی معزز مورتی تجھے نظر آتی ہے، کوئی عزت والی تصویر تمہیں نظر آتی ہے، اس کو مسح کر دو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جو دربار تمہیں نظر آتا ہے، جو درگاہ تمہیں نظر آتی ہے، جو عزت والی قبر تجھے نظر آتی ہے، اس کو پست کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس مشن کو انجام دیتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہ مشن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہ مشن میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ کوئی قبر جو تمہیں بلند نظر آئے، جو قبر تمہیں عزت والی نظر آئے، اس کو مسح کر دو، برابر کر دو۔ کوئی عزت والی مورتی نظر آئے، عزت والی تصویر نظر آئے، اس کو مسح کر دو۔ میرے محبوب جب دنیا سے جا رہے تھے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پہلا پیغام بھی آپ کا یہی تھا۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے قدموں میں ہوگی اور تم پوری دنیا کے حاکم ہوں گے۔ اور جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو پھر بھی یہی توحید امت کو سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ ان یہودیوں پر لعنت فرمائے، ان عیسائیوں پہ لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر میرے محبوب نے دعا فرمائی اللہ سے، کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جب مجھے دفن کر دیا جائے گا تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔
میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ یہاں لوگ آ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور اپنے نبی کی قبر کی حفاظت فرمائی۔ اور آج امت مسلمہ کو دیکھیں، ہر 1 کلومیٹر کے بعد دربار نظر آئے گا، سجدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، طواف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، نظر و نیاز دی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام کو پکارا جا رہا ہے اور اس کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندو، جس مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس مقصد کو پہچانو۔ وہی مقصد میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا وہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس، تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے دنیا سے گئے، توحید لے کر دنیا سے گئے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ آج کا مسلمان جانتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسی لیے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، اسی لیے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ مکے کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے کہ وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا جو آج کے مسلمان کا ہے، ساڑی انہ اگے تھی انہ دے رب اگے۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، بلکہ ان کا عقیدہ تو ہمارے مسلمانوں سے زیادہ اچھا تھا۔ آج کا مسلمان کشتی میں سوار ہے تو کیا کہتا ہے؟ بہاول حق بیڑا تھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یا اے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دے۔ جبکہ اس وقت کا مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمارے بابے ہیں، یہ لات منات عزا حبل جو ہیں، یہ ہمارے خشکی میں کام آنے والے ہیں، تری میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا یہ بھاگ گیا یمن کی طرف، کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی جب سمندر میں گئی، لہروں میں پھنس گئی، اب کوئی لہر ادھر سے آتی ہے، کوئی لہر ادھر سے آتی ہے، کشتی ڈولنا شروع ہوئی۔ اس نے کہا اول حبل، حبل کی جے ہو، حبل ہماری مدد کرو۔ تو جو کشتی کا ملا تھا اس نے کہا یہ بابا کام نہیں آئے گا، یہاں محمد کا رب کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگر یہاں محمد کا رب کام آئے گا تو باہر بھی وہی کام آئے گا۔ شیطان کا بیٹا، رب کے دشمن کا بیٹا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دل میں اس نے تہیہ کیا اللہ اگر تو نے یہاں سے آج نجات دے دی، سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور تیری توحید کو مان کے تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کو مان لوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، یہ مسلمان ہے۔ اس وقت کے مسلمان کا عقیدہ اور اس وقت کے مشرک کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَكُمْ، ان سے پوچھو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو یہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں اولاد دینے والا کون ہے، تو یہ کہتے رب ہے۔ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، تو یہ کہتے رب نے برسائی ہے۔ کہ زمین کا خالق کون، آسمان کا خالق کون، رزق دینے والا کون، بارشیں برسانے والا کون، اولادیں دینے والا کون، بگڑیاں بنانے والا کون، یہ کہتے تھے رب ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن کہتے کیا تھے؟ یہ جو ہمارے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارے آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے۔ ابو جہل کو اگر پتہ ہوتا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ سارے کام جائز ہیں تو انہیں سالوں پہلے مسلمان ہو جانا۔
ان کو پتا تھا کہ جب لا کہیں گے، لا کی تلوار چلے گی، پھر سب باتیں فرق ہو جائیں گی، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے انکار، اس کے بعد توحید ہے۔ توحید ان کے پاس بھی تھی، لیکن پہلے اللہ نے کہا انکار کرو، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف ایک رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو میرے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کون ہے۔ دوسرا مقصد دنیا میں آنے کا آیات الہی کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ یہ گھر بنایا ہے، اس گھر کا امام خطیب چاہیے، اور اسی علاقے سے چاہیے، اس علاقے کے لوگوں میں سے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ جب وہ پیدا ہو، جب اسے تو نبوت اور رسالت سے نوازے، تو پھر وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پہ تیری آیات کو پڑھے۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا، اے میرے محبوب ان سے کہیے، تعالوا، آؤ میرے پاس، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پہ کیا کچھ حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور غربت کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، نحن نرزقکم وایاہم، کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کے رازق بھی ہم ہیں، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور جو ظاہری بے حیائی ہے اور جو باطنی بے حیائی ہے ان سب سے تم بچ جاؤ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جو اللہ نے جانے، جو تمہاری جانیں ہیں ایک دوسرے پہ حرام کیا ہے کہ تم اس کو قتل کرو، اس کا خون بہاؤ، مگر وہ جو حق کے ساتھ ہو۔ تو یہ آیات تھی جو نبی علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کی بدولت آپ نے فرمایا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ تو آپ نے اس مقصد کو بھی پورا فرمایا ہے۔ تیسرا مقصد جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ ہے تزکیہ، وَيُذَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر قسم کا تزکیہ کیا ہے، ظاہری تزکیہ بھی کیا ہے، باطنی تزکیہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہری تزکیہ کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو نفاست سکھائی ہے، پاک اور صاف رہنا سکھایا ہے، پاک اور صاف ستھرا لباس پہننا سکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جسم کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، منہ کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے وضو کے ذریعے چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، غسل کے ذریعے پورے جسم کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے ظاہری جو طہارت ہے وہ بھی امت کو سکھائی ہے، اور باطنی طہارت کا طریقہ بھی، باطنی طہارت بھی نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے عقیدے درست کیے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے پرفیوموں کے ڈرموں کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھ کے نکل آیا ہو، اللہ کے ہاں وہ نجس اور پلید ہے۔ اور جو مومن ہے چاہے وہ سارا دن محنت کرنے والا ہو، پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ پاک ہے، مومن پلید نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام سے ہاتھ چھڑا کے وہ بھاگ گئے اور غسل کر کے واپس آئے اور کہا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا تھا اس لیے میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مومن پلید نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا، یہ تو ایک حکم ہے رب کا کہ ایسی کیفیت ہو تو پھر غسل کر لیا کرو۔
لیکن مومن کا جسم جو ہے، مومن کی زبان جو ہے یہ پاک ہے۔ اللہ نے اس کو جو وجود دیا ہے ایمان کی بدولت سے، توحید کی بدولت سے، یہ پاکیزہ جسم ہے۔ اور کافر کا جسم نجس جسم ہوتا ہے۔ کافر اگر فوت ہو جائے تو اس کے جسم سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ فرشتے اس کے قریب بھی نہیں آتے، اور مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو نبی اسلام نے تزکیہ کیا ہے، باطنی تزکیہ ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اب دیکھیے تربیت کیسی کی ہے، تزکیہ کیسے کیا نبی اسلام نے۔ وہ نبی اسلام سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نبی جو شرم و حیا کا پیکر ہو، جو چلے تو ایسے کہ لوگ کہیں 40 کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والا پیغمبر ہو، اس سے اگر کوئی بندہ ایسی بات آ کر کہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، تو کیسے کیفیت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو میرے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، تیری ماں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہیں۔ آج میں اگر کوئی ان کے ساتھ یہ کرنے کی خواہش کرے تو پھر تیری کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا میرا ضمیر مجھے یہ ملامت کرے گا کہ میں ان کو قتل کر دوں۔ فرمایا جس کے ساتھ تو یہ حرکت کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ سمجھ گیا، وہیں پہ گھٹنے ٹیک دیا اور کہا اللہ کے رسول سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا وسدد لسانا وہدہ سبل السلام۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو طہارت عطا فرما دے۔ پھر نبی علیہ السلام کی خود کیفیت دیکھیے، آپ خود دعائیں کیا کرتے اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ میرے دل کو، میرے نفس کا تزکیہ کر دے، کیونکہ تجھ سے بہتر تزکیہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ انت ولیہا ومولاہا، کیونکہ تو ہی میرے نفس کا ولی ہے اور تو ہی میرے نفس کا دوست ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تزکیہ بھی کیا ہے جو اللہ نے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل فرمایا تھا۔ چوتھا مقصد قرآن و سنت کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب یعنی قرآن والحکمہ اور حدیث کا درس دیں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ میرا فرمان ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری تعلیم امت کو دی، اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اور ایک میری سنت ہے۔ تو جب تک مومن اس کو تھامے رکھیں گے کبھی بھٹکیں گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پانچواں مقصد دینی احکامات کی وضاحت ہے، ایک ہے بیان کرنا، ایک ہے اس کو سمجھانا، عملی نمونہ پیش کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر اللہ کے اس حکم پر بھی آپ نے عمل فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی طرف جو ذکر ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ نے ان کے سامنے ان کے لیے کیا کچھ نازل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے عملی صورت کے اندر بھی اور قولی صورت کے اندر بھی، فرمان کی صورت کے اندر بھی، عمل کی صورت کے اندر بھی آپ نے سارا دین امت کو سمجھایا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے مسئلے بھی امت کو بتائے کہ قضائے حاجت اس طرح کرنا ہے، اپنے آپ کو اس انداز میں لے کر جانا ہے اور اس انداز میں واپس لے کر آنا۔
یہاں تک میرے محبوب نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے واضح روشن دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم، فرمایا ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، میں نے اس کے کرنے کا تمہیں حکم دے دیا، ہر حکم میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، آپ نے ان تمام مقاصد کو پورا کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور آج امت کو بھی چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ان مقاصد کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ خالی جشن منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جشن تو ابو لہب نے بھی بنایا تھا، نبی کی پیدائش پر اس نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن جب آپ کی تعلیمات کو ماننے کی باری آئی تھی تو سب سے پہلے نافرمانی کرنے والا یہی تھا، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ جشن نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو تو کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جن مقاصد کے لیے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی